السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت سے احباب کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں، زکوٰۃ کس طرح حساب کتاب کریں، زکوٰۃ ہم پر کب لازم ہوگا، کس وقت ہمیں دینا چاہیے اور ہم کس طریقے سے کاؤنٹ کر کے کس طرح ادا کریں۔ تو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی ادا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کا صحیح علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم زکوٰۃ صحیح شرعی اعتبار سے ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اس مقدس فریضے کی انجام دہی بخوبی سے ہو جائے اور ہم اپنے اس مقدس فریضے سے عہدے برا ہو سکے۔ تو ان میں سب سے پہلے یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آ جائے تو آج ہی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، بلکہ آج کی تاریخ میں اگر آیا ہے تو اس پیسوں کو 1 سال گزرے گا، آئندہ سال آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ 1 سال گزرنا شرط ہے۔ درمیان میں اگر ایسا ہوا کہ آج اگر 11 رمضان المبارک میں کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسے آ گئے اور وہ کچھ دن باقی رہے، 1 مہینے بعد وہ پیسے ختم ہو گئے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ آج اگر کوئی اتنا پیسوں کا مالک بنا ہے تو یہ پیسے پورا سال اس کے پاس رہیں گے اور آئندہ سال اس 11 تاریخ یعنی 11 رمضان المبارک میں وہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے۔ بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے آ گئے زکوٰۃ ادا کرو، ایسا نہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہمیں چاند کی تاریخ کا اعتبار کرنا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ مجھے فروری کی 12 تاریخ کو میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے آ گئے یا اتنی مالیت آ گئی یا سونا آ گیا، تو لہٰذا میں آئندہ سال جو ہے جیسے 2024 کو کسی کی فروری کی 12 تاریخ کو پیسے آئیں تو وہ سوچتا ہے کہ 2025 کو میں فروری کی 12 تاریخ کو زکوٰۃ دوں گا، نہیں، بلکہ چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ محرم کی 12 تاریخ کو آیا یا رمضان المبارک کی 12 تاریخ کا حساب ہوگا یا ربیع اول کی 11 تاریخ کو کسی کے پاس آیا تو آئندہ سال وہ ربیع اول کی تاریخ کے حساب ہی سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں شمسی تاریخ جو ہمارے یہاں جنوری فروری کی شمسی تاریخ ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں، بلکہ چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے ساتھی جو ہے اس میں کمی کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال کریں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ مثلا کسی شخص نے زکوٰۃ کسی کو آپ دے رہے ہیں تو دیتے وقت یہ نیت اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی بھکاری آیا مانگنے کے لیے اس کو 100 روپے دے دیا، کوئی آیا قرضہ مانگنے کے لیے اس کو دے دیے، اس طرح ادا کر دیے، اب دینے کے بعد جو ہے وہ سال بعد خیال کر رہے ہیں کہ ہاں وہ جو میں نے بھکاری کو دیے تھے یا اس طرح میں نے فلاں کو دیا تھا وہ میں زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری۔ البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دیتے وقت بے دھیانی میں اس نے نیت نہیں کی، فقیر کو دیا، مستحق کو دے دیا لیکن نیت نہیں رہی، تو پھر اس کی یہ صورت ہے کہ جب تک اس فقیر کے پاس وہ پیسے رہیں گے تب تک مالک کی نیت کرنا درست ہے۔ وہ نیت کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہے۔ اگر اس فقیر نے پیسے لے کے خرچ کر لیا، اب نیت کا اعتبار نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بتانا نہیں کہ یہ میں زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں جسے دے رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ میں جسے دے رہا ہوں زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مستحق ہے، وہ دے دیں، چاہے عیدی بول کر دیں یا ویسے ہی امداد بول کے دیں۔
جیسے بسا اوقات اپنے غریب رشتہ دار ہیں اور اگر کسی زکوٰۃ کے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو یہ بول کر دیتا ہے کہ آپ اس سے بچوں کی عیدی وغیرہ اور عید کے کپڑے خرید لیے گا، یہ بول کر بھی دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا غریب بچے ہیں، مستحق بچے ہیں، ان کو آپ عیدی بول کر بچوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے بولا عیدی ہے یہ بول کر ادا کر دیا تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ بتا کے دینا ضروری نہیں۔ ذرا 5ویں نمبر پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس درمیانے سال میں زیادہ پیسے آ جائے تو سال کے آخر میں سب کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آج کوئی شخص نصاب کا مالک ہوا کہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ کو کسی شخص کے پاس 1.5 لاکھ آ گئے، پھر یہ 1.5 لاکھ پہ 6 مہینہ گزرا، اب 6 مہینے بعد جا کر اس کے پاس 5 لاکھ آ گئے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو 6 مہینے بعد 5 لاکھ آئے ہیں 5 لاکھ میں بھی دوبارہ سے سال گزرنا ضروری ہے، یعنی ہر پیسے پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ ایک دفعہ کوئی شخص نصاب کا مالک بن جائے تو پھر جتنے بھی پیسے آئیں بس سال کے آخر میں آئندہ سال اسی تاریخ میں دیکھیں گے جتنے پیسے ہوں گے سب کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر پیسوں پہ زکوٰۃ پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ ایک شخص ابھی مالک بنا، 1.5 لاکھ اس کے پاس تھے، 2 لاکھ آئے تھے، 1.5-2 لاکھ اس کے پاس آئے، 11 مہینے گزرے اور 11ویں مہینے میں جا کے اس کے پاس 4 لاکھ آ گئے، تو اب یہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایک شخص یہ کہے کہ مجھ پر 2 لاکھ 1.5 لاکھ پہ تو 11 مہینے گزرے اور یہ 5 لاکھ ہے اس میں تو 1 مہینہ ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ نہیں، یہ 5 لاکھ ہو جتنا بھی ہو وہ اس کے ساتھ ہی ملے گا۔ سال کے آخر میں ہم سب کا حساب لگائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کتنے پیسے ہیں، سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے۔ یہ مسئلہ عام طور پہ وہاں پیش آتا ہے جیسے کوئی شخص 2 شخص مل کے کاروبار کر رہے ہیں اور پارٹنر ہے، اور تو ایک پارٹنر اگر دوسرے پارٹنر کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہے۔ ایک شخص اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ میری زکوٰۃ 10 لاکھ روپے ہے اور میری زکوٰۃ 25,000 روپے بنتی ہے، اور اس کے دوست نے سنا اور اس نے کہہ دیا، یا اس کے کسی سگے رشتہ دار نے، والد نے، بھائی نے سنا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں شخص آیا تھا، میں نے اپنی بھی دے دی اور آپ کی بھی دے دی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ واجب زکوٰۃ کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے، وہ بتا دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، وغیرہ بغیر بتائے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے یا بیوی کی طرف سے شوہر ادا کرے تو اس سے نہیں۔ ہاں، البتہ اگر ایک چلتا ہوا آ رہا ہے ان کے وہاں یہ رواج ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک فقیر کو ایک سے زیادہ فقیر کو دینا، زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی متفرق لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کے پاس 2-3 لاکھ روپے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ جو ہے 5-6 ہزار بنتی ہے، تو 1,000 اس نے کسی ایک فقیر کو دی، دوسری 1,000 کسی اور کو دیا، 1,000 کسی کو دیا، 500 کسی کو دیا، 500 کسی مدرسے میں دیا اور 500 اپنے فلاں قریبی رشتہ دار کو دیا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو دے، مختلف متفرق فقیروں کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سامان دینا، زکوٰۃ کی رقم کے بجائے سامان مثلا راشن، کپڑے، دیگر ضروری اشیاء کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپے ہیں تو اس کے بدلے آپ نے 2,500 روپے ہی دینے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کے غریب مستحق کو دینا ہے، آپ نے دینا مستحق کو ہے، یا کوئی اور چیز ہے، کوئی غریب بچے ہیں، غریب مستحق بچے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے عید کے کپڑے دلا دیے، یا زکوٰۃ کے رقم سے کوئی اور چیز غریب بچے ہیں ان کو کتابیں دلا دی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے دکاندار بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنی دکان جو ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو اپنی زکوٰۃ پوری دکان کی جو خرید و قیمتیں فروخت چیزیں ہیں، جو چیزیں وہ بیچتے ہیں، ان سب کو حساب لگایا جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں قابل فروخت ہے، بیچنے والی چیزیں، ان کا حساب لگایا جائے گا۔ 5 لاکھ کا مال ہے، 6 لاکھ کا مال ہے، جتنا بھی سامان ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 6 لاکھ کے حساب سے بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ دکاندار اپنی ہی دکان سے سامان اٹھا کر کے زکوٰۃ کی مد میں دے سکتے ہیں۔ کتاب کی دکان والا ہے، کتب فروش ہے، وہ اپنے کتب خانے سے کتابیں اٹھا کر حساب کر کے وہ غریب مستحق طلباء کو دیتا ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے میں قیمت فروخت کا اعتبار ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پلاٹ خریدا تھا اور میں
تجارت کی نیت سے کہ میں اس کو بیچ کے پیسے کماؤں گا مال تجارت کے طور پر، اور میں نے 5 لاکھ کیسے اسے خریدا تھا تو لہٰذا میں 5 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا، نہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ آج اس کی کیا ویلیو ہے، بیچنے جاتا ہوں تو اس کی کیا مالیت ہے، تو بیچنے جا رہے ہیں تو اگر اس کے 7 لاکھ یا 8 لاکھ قیمت بنتی ہے تو 8 لاکھ 7 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح آج کی قیمت کا اعتبار ہے، ایسا نہیں جس دن خریدا تھا اس کا اعتبار نہیں، آج دیکھیں گے اس کی مالیت کتنی ہے، سونا تھا یا چاندی تھی، کوئی کہتا ہے 2500 کا سونا خریدا تھا، آج کی کیا قیمت ہے، 20 سال پہلے نہیں، آج کی جو قیمت ہوگی مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔